آج کے دن کی مناسبت سے یہ حدیث بڑی اہم ہے، کیونکہ زیادہ تر ہماری گفتگو یا تو عالم ارواح کے حوالے سے ہوتی ہے یا عالم برزخ کے حوالے سے ہوتی ہے۔ جو موجودہ اس وقت معاشرے میں جو چیلنجز ہیں اس پر گفتگو بہت کم کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایک حدیث مبارکہ پر بھی ہم عمل کر لیں تو ہماری زندگیوں میں بہتری آ جائے، اور موجودہ جو مسائل ہیں اس وقت معاشرتی، اس میں سمجھتا ہوں کہ 80% مسائل حل ہو جائیں اگر ہم اس ایک حدیث مبارکہ پہ عمل کریں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ، یہ غلام تھے جو بعد میں آزاد ہوئے، حضور کے صحابی ہیں۔ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ میرے حضور نے قسم کھا کر 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، اور یہ بات حضور نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی۔ تو جو لوگ بانٹتے ہیں اس سے مال میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ دوسری بات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، معاف کرنے سے عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی، اضافہ ہی ہوتا۔ معاف کرنے سے عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کیسی خوبصورت بات ہے کہ معاف کرنے والا ہمیشہ عزت پاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم کسی سے معافی مانگیں گے، لوگ کہیں گے کمزور ہے، کمزور آدمی ہے معافی مانگ، ہم انسلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہم معافی مانگیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ معاف کرنے والے کی عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے۔ آج معاشرے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں نے، خاص طور پہ رشتہ داروں میں، اب تو حضرات گرامی قدر وہ زمانہ آ گیا، وہ دور آ گیا، وہ دور ہے کہ اب عید پہ بھی لوگ ایک ساتھ فیملی جمع نہیں ہوتے، بھائی جمع نہیں ہوتے، ملاقاتیں نہیں ہوتی، لوگ اب واٹس ایپ پہ ہی مبارکباد دے رہے ہوتے، اور آہستہ آہستہ بتدریج تعلقات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر آج بھی کوئی شخص دل میں اس طرح کی باتیں لے کر بیٹھ جائے کہ کوئی منانے آئے گا، نہ بھائی نہ، اب وہ ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب غنیمت ہے کہ 4 دوست مل بیٹھتے ہیں، تو اس لیے معاف کرنے کو ترجیح دینی ہے، اور معافی مانگنے والا کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ ایک بات عرض کروں آپ حضرات سے، معاف کرنا میرے حضور کی سب سے بڑی سنت ہے۔ حضور نے تو ان کو بھی معاف کیا جنہوں نے آپ کے پیاروں کو شہید کیا، پیاروں کے کلیجے چبائے۔ حضور نے تو انہیں بھی معاف کیا جنہوں نے ہجرت پہ مجبور کیا، پتھر برسائے، کانٹے بچھا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کسی نے کیا کیا ہوگا؟ رشتہ نہیں دیا ہوگا، یا شادی پہ نہیں بلایا ہوگا، کوئی پیسے ویسے کھا گیا ہوگا، اور کیا کیا ہوگا؟ ہم تو اس بات پہ بھی نہیں معاف کرتے۔ یاد رکھیں، معاف کرنا بڑے لوگوں کا وصف ہے، چھوٹا آدمی کبھی معاف نہیں کر سکتا، اور کبھی اگر کوئی چھوٹا آدمی معاف کر دے قدرت اس کو بڑا بنا دیتی ہے۔ تو یہ بڑا بننے کا نسخہ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، معاف کرنے والے کی عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی، اضافہ ہو۔ جو اب چاہتا ہے کہ اس کی عزت میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ لوگوں کو معاف کرے اور اپنے دل کو صاف کرے۔ ہمارے بابا جی ایک وظیفہ بتاتے تھے، فرماتے تھے اگر کوئی چاہتا ہے کہ دل صاف ہو جائے، مصفا ہو جائے، تو فرماتے تھے 41 دن رات کو سوتے وقت اگر کوئی یہ نیت کر کے سوئے، یہ دعا مانگ کے کہ اے اللہ
میں تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں، تو بھی مجھے معاف کر، میرے دل کو صاف کر۔ یقین کریں اس کا دل صاف ستھرا ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب دل صاف ہوتا ہے پھر آپ ایک تسبیح پڑھ کے دیکھیے کیا لطف آئے گا۔ جب دل ہی صاف نہیں تو کیے جاؤ سجدے، کیے پڑھے جاؤ تسبیحاں، اندر بوٹی مشک کب مچاتی؟ جب اندر صفائی ہوتی ہے۔ تو دل کو صاف کر، کچھ اس طرح سے میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا، کسی سے معافی مانگ لی، کسی کو معاف کر دیا۔ یہ طریقہ اپنانا ہے، حضور کی یہ سنت ہے۔ تیسری بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اور وہ بڑی اہم بات ہے اور بہت ہی اہم بات ہے، جو رب کعبہ کی قسم کھا کر میرے حضور نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا جو بندہ اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، قدرت اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتی۔ بہت اہم بات ہے، یعنی جو مانگنے کا، سوال کرنے کا جو دروازہ کھولتا ہے، قدرت اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ کہ مانگنے کی مذمت کی گئی۔ ہمارا دین دینے والا دین ہے، لینے والا نہیں۔ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایک وقت تھا ہمارے ہاں ہر شخص، خواہ غریب ہو یا امیر، حسب استطاعت بانٹتا ضرور تھا۔ اور آج وہ وقت آ گیا کہ ہمارے ہاں حسب استطاعت مانگتا ضرور، جس کی جتنی پہنچ اتنے سوال اس نے کر۔ یہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک وقت تھا ایک سبزی والا بھی نہ بانٹتا تھا۔ ہم سبزی لینے جاتے تھے، وہ سبزی دینے کے بعد دھنیا مرچیں ویسے ہی دے دیتا تھا، تو لے جاؤ بھائی۔ گوشت والا 1 کلو گوشت دے دو، دینے کے بعد ایک ہڈی ایک بوٹی ایکسٹرا اس میں ڈال دیتا۔ دودھ والا لیٹر دینے کے بعد تھوڑا سا اوپر ضرور ڈالتا تھا۔ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے یا میں ویسے ہی باتیں کر رہا ہوں؟ جمعرات ہوتی تھی، ہمارے جمیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ سے دال گوشت تو بن کے ہی آتا تھا، سب کو یاد ہوگا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ جمعرات آتی، کوئی ریوڑیاں بانٹ رہا ہے، کوئی جلیبیاں بانٹ رہا ہے، بانٹنے پہ زور۔ غریب سے غریب آدمی بھی بانٹتا تھا۔ فروٹ لینے جاؤ بھئی 1 درجن چاہیے، 1 درجن دے دیا، 1 اس نے اوپر سے ضرور دینا ہے۔ اب تو کسی سے ½ کلو مانگو 400 گرام ملتا ہے، 1 کلو مانگو 800 گرام کا پیکٹ آتا ہے۔ لیٹر بھی پیٹرول کا پورا نہیں ملتا۔ ہر شخص ڈنڈی مار رہا ہے، ادھر بھی اور ادھر ہر ایک نے سوا ہاتھ پھیلا دی۔ آپ جہاں جائیں، جس جگہ جائیں، وہاں لوگ مانگ۔ تو مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو سوال کا دروازہ اپنے اوپر کھولتا ہے اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھل جاتا ہے، تو یہ تنگ دستی کی بہت بڑی وجہ ہے مانگنا۔ اور ایک دفعہ جب کوئی شخص مانگنے پہ لگ جائے نا، پھر میں نے نہیں دیکھا۔ ہمارے عابد بھائی ایک بات مجھے اس دن دبئی میں تھا تو یہ مجھے بتا رہے تھے کہ والد صاحب نے ان کو نصیحت کی۔ وہ جملہ بڑا خوبصورت تھا، مجھے پورا تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم ایسا ہی ہے کہ فرمایا خبردار کبھی کسی سے مانگنا مت، اور مانگ لیا تو گھر میں مت آنا۔ یہ بات ہم نے بھی غربت دیکھی، ایک غریب علاقے سے بلانگ کرتے ہیں، لیکن یقین کریں والدہ ہماری یہی نصیحت کرتی کہ بیٹا باہر جاؤ تو اچھے کپڑے پہن کے جانا، تاکہ کوئی غریب سمجھ کے تمہاری طرف ہمدردی نہ کرنا شروع کر دے۔ تو اپنی سیلف ریسپیکٹ کو برقرار رکھنا۔ حضور کی پوری سیرت دیکھیں، ایک شخص آیا کہا حضور غربت ہے، آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا حضور ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے۔ فرمایا لاؤ۔ بولی لگوائی گئی، 2 درہم میں وہ بکا۔
فرمایا 1 درہم سے گھر والوں کے لیے کچھ لے جاؤ اور 1 درہم سے جاؤ بازار سے کلہاڑا لاؤ۔ جب وہ صحابی کلہاڑا لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ ڈالا، عطا فرمایا۔ تو میں جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو۔ وہ 15 دن کے بعد آئے، راوی کہتے ہیں کہ وہ غنی ہو چکے تھے۔ یعنی دین یہ سکھاتا ہے کہ کسی کو مچھلی لا کے نہ دو، اس کو جال لا کر دے دو، مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا۔ آج قوم کو مانگنے کے طریقے سکھائے جا، طرح طرح سے ہر بندہ سوال کر رہا ہے، کیا ترقی ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں، جب تک یہ NGOs نہیں تھیں، یہ نہیں تھے لوگ، غربت بہت کم تھی۔ یہ جتنے مانگنے والے ادارے بن گئے ہیں، اتنا معاشرے کے اندر جو ہے وہ غربت بڑھ گئی، اتنا مانگنے والے بھی بڑھ گئے۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرما دی تو اس کے آگے تو کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ تو حضرات گرامی قدر، کبھی غربت آ بھی جاتی ہے، کبھی انسان پہ حالات ایسے آ بھی جاتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ مطلب ایک بندہ ہے، برسات میں جا رہا ہے امبریلا لے کے، بچتا بچاتا جا رہا ہے، اچانک وہ سلپ ہو جائے، بھیگ جائے، تو دوبارہ وہ چھاتا پکڑے گا؟ نہیں۔ ایک دفعہ جو گیلا ہو گیا نا اس کے اندر، اس نے ہاتھ پھیلا دیے، اور سیلف رسپیکٹ اپنی خودی کو جس نے مار دیا، وہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو پاتا۔ کوشش کریں کہ مانگنے کے بجائے دینے والے بھائی، اگر تھوڑا بھی ہے نا، 1 روٹی بھی ہے، اس میں سے بھی آدھا دے دیں، آدھا نہیں دے سکتے کوارٹر دے دیں، کوارٹر نہیں دے سکتے 1 لقمہ اللہ کے لیے دے کر دیکھیں، برکت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بانٹ کے دیکھیں، اور بچوں کو بھی یہی ترغیب دیں کہ دینے والے بن۔ تو 3 باتیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ معاف کرنے سے عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے، قدرت اس پر تنگدستی کا دروازہ کھول دیتی۔ تو لینے کے بجائے دینے والے بن۔